دعا کی قبولیت کی بنیادی شرط یہی ہے کہ انسان نہ صرف پر امید رہے بلکہ پر یقین رہے کہ میرا رب ضرور میری دعا قبول کرے گا، انشاءاللہ دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ صرف اسی لیے دعاؤں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر روز ہم ایک ہی الفاظ دعا کے ادا کرتے رہیں گے تو کچھ عرصے کے بعد وہ رٹے رٹائے الفاظ ہوں گے اور ہم صرف اسے عادتاً ادا کر رہے ہوں گے، ذہن ہمارا اس کے ساتھ نہیں ہوگا۔ تجربے نے یہ بتایا ہے کہ ایسی دعائیں جو بے توجہی سے کی جائیں مشکل سے قبول ہوتی ہیں۔ قرآن پاک میں مختلف انبیاء کرام نے جو مختلف موقعوں پہ دعائیں مانگی وہ آئی ہیں۔ یہ کیوں ہم کہتے ہیں کہ اگر ان دعاؤں کو مانگا جائے تو قبول ہو جاتی ہیں؟ اس کے پیچھے بھی ایک سائنس کام کرتی ہے۔ جب ہم کسی ایک پیغمبر کی پڑھی ہوئی کوئی دعا مانگتے ہیں، میں حضرت یونس علیہ السلام کی مانگی ہوئی مشہور دعا کی مثال دے دیتا ہوں کہ اس سے آپ سبھی واقف ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہوتا یہ ہے کہ جو ہی ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم حضرت یونس علیہ السلام کی مانگی ہوئی دعا مانگ لیں تو وہ اس مصیبت سے نجات پا گئے تھے، اس دعا کے صدقے اللہ تعالیٰ نے قبول وہ دعا فرما لی تھی اور نجات دے دی تھی، تو ہمیں بھی نجات مل جائے گی۔ تو جو الفاظ ہم اس وقت جب وہ ادا کریں گے، الفاظ یونس علیہ السلام کی زبان سے نکلی ہوئی دعا کے، تو تمام واقعات ہماری نگاہوں کے سامنے سے فلم چل جائے گی ماضی کی، اور یہ یقین پیدا ہو جائے گا یہ حضرت یونس علیہ السلام نے دعا مانگی تھی تو اللہ نے اس دعا کو قبول کر لیا تھا، تو میری دعا کو بھی اللہ قبول کر لے گا۔ وہ اس لیے پیغمبروں کی مانگی دعائیں مانگنے سے جلدی کام ہوتے ہیں، اس کی قبولیت اس وجہ سے ہو جاتی کہ ہم یکسو ہو جاتے ہیں، ایک دم پر یقین ہو کر یکسو ہو جاتے ہیں۔ ماضی سامنے آتا ہے تو ایک انالوجی ہمارے سامنے ہوتی ہے، اگر اس وقت یہ کام ہوا تو آج بھی ہو جائے گا، اس وقت اگر حضرت یونس علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تھی تو آج بھی ہو جائے گی، تو وہ یقین آ جاتا ہے۔ اب رہ گیا یہ سوال کہ دعا کیسے مانگی جانی چاہیے۔ ہم جب طویل دعائیں مانگتے ہیں، بڑی لمبی چوڑی، تو ہماری توجہ بڑھ جاتی ہے، کنسنٹریشن کا وہ لیول نہیں رہتا۔ تو اگر ہم دعائیں مختصر اور جامع مانگیں تو ہم پوری توجہ سے ادا کریں گے الفاظ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا بتائی ہے کہ یا اللہ میری دنیا بھی بہتر کر دے اور آخرت بھی، اور جہنم کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے ہمیں نجات دلا دے۔